اس وقت فائننس کی کیا کنڈیشن ہے اور ہماری پرائورٹیز میں کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہیں آ رہے ہیں ان کو ہم نے کتنا پریفر کیا ہے کہ ہم نے ان کو میٹیگیٹ کرنا ہے یا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم کرنے. تھینک یو سر. اس میں اچھا پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ جو گلوبل سورسز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل سورسز ہوتے ہیں وہ یہ اسیسمنٹ کرتے تھے کہ پاکستان کو کلائمیٹ میں اتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے. بٹ ریسنٹلی پاکستان نے اس کو پرائیورٹائز کیا ہے اور ابھی 3-4 ایسی آفیشیل سورسز ہیں, یعنی کہ ہمارے جو NDC ہے وہ ہمارا آفیشیل کلائمیٹ پلیج ہے پوری دنیا کو. اس کے تحت ہم نے کہا ہے کہ ہمیں $565 بلین چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹیٹ بینک جو سینٹرل بینک ہے اس نے یہ بتایا کہ ہمیں 2030 تک $333 بلین چاہیے. اب پاکستان اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کرنا شروع کر گیا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ میں مطلب یہ ہے کہ 2050 تک پاکستان کا $1.6 ٹریلین کا فگر جو ہے وہ لاسٹ یا 2 منتھ پہلے جو پاکستان کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان آیا تھا اس نے یہ کہا ہے کہ 2035 کی فگر NDC میں بھی اور اس میں بھی انٹیکٹ وہی ہے $565 بلین, لیکن انہوں نے آگے بھی 15 سال کی پلاننگ کر لی ہے. اس میں ہوگا کیا کہ ہمیں جو ڈومیسٹک فائنینسنگ سورسز ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور انٹرنیشنل سورسز کو بھی دیکھنا ہوگا. اس سال اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہو تو PSDP میں گویا پاکستان جو منسٹری آف کلائمیٹ ہے اس کا 2.14 بلین ہے, لیکن وہ مور ٹورڈز دا میٹیگیشن سائڈ ہے. لیکن اوور آل اگر آپ اب دیکھیں تو پاکستان نے کلائمیٹ ٹیگنگ شروع کر لی ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ MOCC یا منسٹری کا اپنا ایک رول ہے, کلائمیٹ کا, انرجی کا اپنا ایک رول ہے, پیٹرولیم کا اپنا ایک رول ہے, لیکن ابھی یہ کلائمیٹ ٹیگنگ اکراس دا منسٹریز اور اکراس آل سیکٹرز شروع ہو گئی. یعنی کلائمیٹ لیوی اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول پہ بھی لگ گئی اور وہ انکریز بھی ہوتی رہی ہے. سو انیشیل جو ڈومیسٹک فائنینسنگ ہے وہ اس بار کم ہے, 214 بلین کی کمیولیٹو فگر بنی ہے, لیکن یہ ایک اپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ان سے سائلوز کی جگہ جوائنٹلی پروجیکٹس بنائے اور جب نیا COP آئے گا اس میں کچھ پروف آف کانسیپٹس پائلٹ پچ کرے اور اس کے تحت پھر گرین کلائمیٹ فنڈ, ورلڈ بینک اور EDB اور ان سب کے پاس جائے اور یہ فنڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ انکریز کرتے جائے. تو اسی طرح اگر یہ ایک ایریا پاکستان اس پہ امپرومنٹ شروع کر لے گا, آلریڈی کر رہا ہے, کیونکہ ہم ویسے کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو ہم نے جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ تھا COP27 میں اس میں پاکستان نے پہلی بار ایک ود ادر ونریبل نیشنز پاکستان نے یہ پچ کیا کہ ہمیں جو لاس اینڈ ڈیمیج ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے. انفراسٹرکچر جس طرح آپ نے بتایا $33 بلین کا نقصان ہے, تو اس سب پہ پاکستان نے ود نیبرنگ کنٹریز اینڈ ود ادر ونریبل نیشنز یہ بھی ایریا میں ایک اچیومنٹ کی ہے. دوسرا ایک اور ایریا ہے جس طرح IMF کا کلائمیٹ ریزیلینس فیسلٹی ہے, یہ پہلی بار پاکستان ون آف دا فرسٹ کنٹریز میں کہ انہوں نے $1.4 بلین کلائمیٹ فائنینس یعنی اس فیسلٹی کے تحت لیے. اب اس کے تحت پاکستان اور اسٹرکچرل چینجز کر رہا ہے. تو یعنی اچھا یہ فرمائیے گا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں اور جو وقت کی ضرورت ہے, جتنے ڈراسٹک ایونٹس ہم ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں, یعنی 2025 میں یا پھر 2022 میں آپ چلے جائیں, تو کیا یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے یا پھر ان کو مزید ایمفیسائز کرنا چاہیے, اسپیڈ اپ کرنا چاہیے, بوسٹ اپ کرنا چاہیے تاکہ 2030 تک, چونکہ ہر سال نقصانات پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کافی اقدامات؟ کافی نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر ہے پہلے سے. پاکستان پہلے جو ایڈیپٹیشن اور میٹیگیشن دو ڈفرینٹ ایریاز ہے, تو میٹیگیشن کو پرائیورٹائز زیادہ کرتا رہا ہے کیونکہ میٹیگیشن میں, لیکن حالانکہ پاکستان کے صرف 1% سے بھی کم ایمیشنز ہیں, تو پاکستان کی کوئی ایسا نیڈ یہ نہیں بنتی کہ وہ میٹیگیشن بہت زیادہ کرے. تو ایڈیپٹیشن اسپیس میں پاکستان کا ابھی جو NDC ہے اس میں 1 کوارٹر یعنی اگر $565 بلین کا 25% لے تو وہ صرف ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور اڈاپٹیشن پہ ہی ہے. تو پاکستان اس ایریا کو پرائیورٹائز کر رہا ہے, لیکن یہ ایک جرنی ہے اور اس پہ ٹائم لگے گا. اس کے لیے سائلوز کی جگہ اگر ہم پروف آف کانسیپٹس اور جوائنٹلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اچھے پروجیکٹس کرنا شروع کر لیں تو اس کے بعد ہم اس میں مزید بہتری دیکھیں گے. جنید یامین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے, کیا اقدامات لازم ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور معاشرہ جس کا آپ اور میں حصہ ہیں ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جو ہیں ان کو کم از کم ان کے اثرات کو کم کیا جا سکے اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو؟ تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے میرے لحاظ سے سب سے ضروری چیز ہے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا. پاکستان میں ایک ایسی انوائرمنٹ بنانا جدھر ہر پلیئر آ کے پارٹیسپیٹ کر سکے ٹورڈز کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن. کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈیپٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو کم کیسے کرنا ہے, دونوں چیزوں پہ. دیکھیں پوری دنیا میں ترقی یافتہ ملک میں
پرائیویٹ سیکٹر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بلال نے بولا بھی کہ ہمیں گورنمنٹ کے درمیان بھی سائلوز توڑنے پڑیں گے, اور کلائمیٹ ٹیگنگ کی ایگزامپل دی جو ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے, تاکہ سارے ادارے بھی ادھر جو سائلوز اور فریگمنٹڈ ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو توڑا جائے تاکہ کولیبریٹیولی کام آئے. تو حکومت کے لیول پہ انٹر ڈپارٹمنٹلی کولیبریٹیو انوائرمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد حکومت کی کولیبریشن, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور انگیجمنٹ جو ورلڈ میٹ آرگنائزیشن بھی انکریج کرتا ہے, یو این آرگنائزیشن ساری انکریج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر کلائمیٹ چینج کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کے امپیکٹس کو کم کرنا ہے تو پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر تینوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہول آف کمیونٹی یا ہول آف سوسائٹی اپروچ کی بات کی جاتی ہے, جس کے زمرے میں آپ اور میں بھی آ جاتے ہیں. ہر انسان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اپنے کس طریقے سے اڈیپٹ کرنا ہے, کس طریقے سے کاربن فٹ پرنٹ کم کرنا ہے, کتنے درخت لگانے ہیں, یعنی ہم ای میلز کتنی بھیجتے ہیں, ہم کتنی اٹیچمنٹس بھیجتے ہیں, ان نیسیسری لوگوں کو ای میل بھیجتے ہیں, یہ کاربن فٹ پرنٹ بڑھاتا ہے. ہم کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں, یہ کاربن فٹ پرنٹ بڑھاتا ہے. تو گورنمنٹ نے بھی کرنی ہے, گورنمنٹ نے اس کے بارے میں اچھی پالیسیز لے کے آنی ہے, گورنمنٹ نے اس کے بارے میں, پبلک سیکٹر نے اس کے بارے میں اچھی پالیسیز کے ساتھ ساتھ سینسٹائزیشن لے کے آنی ہے, تاکہ ہم پوری کمیونٹی کو انگیج کریں. اور ہم 24 کروڑ کی عوام اگر اس کاز پہ کٹھے لگے گی اینڈ حکومت اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ایک ہی پیج پہ ہوں گے تو وی کین اچیو ریزلٹس دیٹ آر بیانڈ امیجنیبل. ہم بہت اچھے ہو جائیں گے 2030 تک.